دوسرے مشائخ سے بھی رابطہ کیا، آپ اتنا کراؤڈ کیسے سنبھالتے ہو؟ تو اکثر وہ حضرات ہیں جو پھر اسی کام کے ہیں، وہ سنبھال لیتے ہیں. لیکن جس کے علمی کام بھی ہو، جس نے مدرسے میں کتابیں بھی پڑھانی ہو، جس نے فتوے کا کام بھی کرنا ہو، جس نے بیانات کے لیے بھی جانا ہو، ٹریولنگ بھی ہو، نماز کی بھی پابندی کرنی ہو جماعت یعنی پڑھانے میں، تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا، ہم جب بیعت کریں گے نا تو پھر اتنے میٹھے نہیں رہیں گے مرید کے لیے جتنے ابھی ہیں. ابھی تو ہول سیل کے حساب سے نصیحت ہو رہی ہے، پھر چمبا پلیٹ ہوگا، چمبا پلیٹ، سمجھتے ہو؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا مرشد مان لیتے ہو نا تو زندہ بدست مردہ، پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والوں کے حوالے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جدھر کو کروٹ دے. تو پھر کیونکہ یا تو اعتماد نہیں ہے تو بیعت ہی نہ ہو. پھر ہم اتنے میٹھے نہیں رہیں گے آپ سے جیسے میں، پھر جو مرید ہے اس کے لیے حکام بہت سخت ہوں، اس لیے اب ایسے ہی چلتے رہو تو ٹھیک ہے. میری بھابھی اور پھوپھی ذات کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ان کو اولاد دے، دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ دونوں کو اولاد دے، نیک صالح اولاد دے. صاحب کراچی، میں کراچی رہتی ہوں. اچھا، خاتون نے پوچھا ہے، یہ پتہ نہیں کون سا گرو مندر میں رہتی ہوں، میرے 9 مہینے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے اور میرے شوہر کو قبر میں عذاب ہوگا کیا؟ اگر جنت ہم پر واجب ہو گئی ہے تو کیا دوزخ میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ڈالیں گے؟ میں آپ کے بیان سنتی ہوں، پورا جواب نہیں ملا. دیکھو حدیث میں آتا ہے جس عورت کے بچہ اللہ نے لے لیا، اس نے صبر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب آپ کے پاس آ گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بدعمالیاں شروع کر دیں، کیونکہ جیسے کچھ باتوں پہ جنت کی ضمانتیں ہیں ایسے ہی کچھ گناہوں پہ جہنم کی ضمانتیں بھی ہیں کہ ان سے جہنم واجب ہو جاتی ہے. اب کچھ کام ایسے آپ نے کیے جن سے جہنم واجب ہو گئی، کچھ کام ایسے کہ جنت واجب ہو گئی، تو آخرت میں یہ پلس مائنس ہوگا، ٹھیک ہے نا. ترازو اسی لیے تو ہے نا کہ نیکیاں اور بدیاں کیا کی جائیں گی، تولی جائیں گی. تو اس لیے اس لحاظ سے تو اس پہ تسلی رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جنت میں جانے کا ایک اسٹرانگ سبب اللہ نے، ایک سفارشی آپ کا آگے پارسل کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار میں ایگزام تو دے رہا ہوں لیکن ایک سفارشی بھی اپنا بٹھا کے رکھو کہ بھائی اگر یہ ہو گیا تو کچھ نمبر وہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ ایگزام کی تیاری چھوڑ دو تو یہ حماقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عورت بچہ بچپن میں مر گیا اس نے صبر کیا، وہ بچہ سفارشی ہے. صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ قیامت میں سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا نا ایسے دامن پکڑ کے گھسیٹے گا ان کو، کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اب اس پہ اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب ہم نے پردہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی کیونکہ سفارشی آگے چلا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات تو ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے جہنم بھی واجب ہو جاتی ہے. تو برائیوں سے بچنا ہے اور ایک تسلی بھی رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک آخرت میں ایک انتظام کر دیا. آخری سوال بس، یہ کیا ہے بھائی؟ ابے بھائی یہ کیا ہے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرے، دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، اس طرح چوتھے شوہر کے ساتھ اب وہ رہ رہی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، تو جنت میں ہر عورت پہلے مرد کے ساتھ رہے گی، دوسرے کے ساتھ، یا تیسرے چوتھے کے ساتھ. یعنی اس خاتون کی چوتھی شادی ہے. بال خوش قسمت ہے، ورنہ تو 1 2 کے بعد بندہ ہی مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ چوتھی جو میاں ہے نا، آپ کو جنت میں یہ والا ملے، آخری والا ملتا ہے جنت میں. یہاں خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں، ہمیں پسند تو تیسرا والا آیا تھا یا دوسرا والا تھا یا پہلا والا تھا، مل چوتھا والا رہا ہے. دیکھو جنت میں اللہ نے ہر خواہش پوری کرنی ہے. چوتھا والا جب ملے گا جب یہ جنت میں جائے گا، تو کوشش کرے یہ جائے ہی نہیں، یا تو یہ کوشش کر لے. اب یہ کوشش ہو نہیں سکتی نا. تو اگر یہ جنت میں نہیں گیا تو پھر اللہ جہاں آپ چاہو گی وہاں اس سے نکاح کرا دے گا. اور اگر یہ بھی جنت میں چلا گیا تو اللہ آپ کے دل میں، دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں نے پورا بیان کیا تھا نا، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ممتا ماں کی بعض جانوروں کے دلوں میں ڈالی، بعض کے دلوں میں نہیں ڈالی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دے گا کہ آپ کو یہ اچھا لگنے لگے گا. وہاں یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. حدیث میں آتا ہے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، جب چاہتے جدھر کو گھما دیتا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہو تو خوبصورت نہیں ہے، ہینڈسم نہیں ہے، تو ریپیئرنگ ہوگی وہاں جنت. اس ڈیزائن میں تھوڑی ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے ہم تو نکل جائیں گے وہاں سے. بھائی تو آ جا، میں نہیں جا رہا. ہمارے طلبہ ہیں نا بعض، میں تو طلبہ تو اولاد کی طرح ہوتے ہیں، ان سے مذاق بھی کرتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے. تو بعض ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. بعض طلبہ ایسے بلیک ہوتے ہیں بالکل، میں کہتا ہوں تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا ہے بھائی، تو اندھیرے میں. اور پھر بعض ایسے ڈرونے آڑے ترچے سے. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تو جب جنت میں اسی اسٹائل میں جائے گا تو تجھے تو حور مل جائے گی تیرے اعمال کی وجہ سے. حور کہے گی اللہ میں نے کیا کیا تھا جو مجھے یہ ملا ہے؟ اے اللہ اس نے تو اچھے اعمال کیے، اس کو میں مل گئی، تو میں نے کون سا کوئی گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ مل گیا؟ تو ویسے وہ تو ظاہر ہے وہ ریپیئرنگ ہوگی نا. ورنہ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ حور بھاگ جائے گی وہاں سے، مجھے قبول ہی نہیں. تو اس لیے جنت میں جب اللہ نے ایک لا بیان کر دیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل چاہے گا اللہ وہ تمہاری خواہش پوری کرے گا. تو بعض ایسی خواہشات جنت میں پوری ہو نہیں سکتی، تو اللہ پھر وہ خواہش ہی ختم کر دے گا، ایسی خواہش پیدا کرے گا جو جنت کے مناسب ہو. ہر خواہش تھوڑی اس قابل ہوتی ہے کہ پوری ہو. 7 ماہ کی جماعت خانے وال سے 12 اگست کو نیپال حاضر ہوئے ہیں مسافہ کی نیت سے. ابھی جلدی سے آ کے مسافہ کر لیں بھائی، میں بہت تھک جاتا ہوں اس وقت یار. کہاں ہیں جماعت والے؟ مفتی صاحب میں کراچی انہوں نے ہو گیا. میری خواہش کو میری مجھے بڑی
کہہ رہے ہیں ان کی زوجہ ان کو قریب نہیں آنے دیتی، تو میں گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے مجھے. اپنی بیوی کو بتاؤ بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو اور کیا کہہ سکتا ہوں یار، میں غلط کر رہی ہے، گناہگار ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا جو عورت شوہر کو نہ قریب آنے دے تو اس پوری رات اللہ اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. تلعنہ الملائکہ، فرشتے اس پہ لعنت بھی کرتے ہیں. اس لیے عورت کو چاہیے اس چیز میں شوہر کا ہاتھ ساتھ دے. وہ تو میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ لبرل لوگ کہتے ہیں نہیں جی بیوی راضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا. اس کو میں نے پوری ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. مرد پہ یہ خواہش بہت زیادہ سوار ہو جاتی ہے، وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے. میری نیت استغفر اللہ، نکاح کرو تاکہ آپ سے یہ برائی چھوٹے. اکثر خواتین بڑھاپے میں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں، اکثر بھی نہیں کہہ سکتے، بہت سی ایسی ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر جوان ہے، اس کی عورت کو ضرورت ہے، کما کے لا رہا ہے، کمپرومائز کر لیتی ہیں. جب وہ بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، اب بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں. یہ بہت ہماری سوسائٹی میں دیکھنے میں آتا ہے. دیکھو عزت دار اور خاندانی عورت اپنے شوہر کو اپنی اولاد پہ ہمیشہ ترجیح دیتی ہے، یہ اس کے خاندانی ہونے کی علامت ہو. بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا، اپنے بیٹوں سے کہتی ہے پہلے یہ ہے میرے لیے، جب تم نہیں تھے تو یہ میری زندگی میں آیا تھا، تم اس کے بعد آئے ہو، اور اس کو میں نے تمہارے شیلٹر کی وجہ سے پالا ہے، تم نے مجھے شیلٹر دیا. اچھا بعض عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو بڑا برداشت کیا اپنے شوہر کو، ہم نے تو مجبوری میں برداشت کیا. اپنے روتے ہوئے سنا رہی ہوتی ہم نے تو اپنے شوہر کو بہت مجبوری میں برداشت کیا ہے، اب ہماری مجبوری نہیں، اب یہ طلاق دے خلا لیں ہم کچھ بھی، اب جاؤ رہنا ہے رہو نہیں تو نہیں رہو. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو تم نے مجبوری میں اس کو کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت. کیا خیال ہے طلاق لینی تھی اس وقت لیتی نا جب جوان تھا، یہ اس میں برائیاں تھیں، لیکن تم نے کہا نہیں طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی، ایکچولی میں کہاں جاؤں گا مجبوراً. اس کا مطلب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ تھے، اس کے احسانات اس کے مظالم سے زیادہ تھے. تبھی تم نے کہا کہ جیسا بھی آڑا ترچھا ہے رہنا نہ رہنے سے بہتر ہے اس کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ جیسا بھی آڑا ترچھا ہے، بدتمیز ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض ہوتے ہیں بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا یا میں نے اس سے طلاق لے لی تو جاؤں گی کہاں. اس کا مطلب اس بے یار و مددگار دھکے کھانے سے اس نے کیا کر لیا، آپ کو بچا لیا. تو یہ تو احسان ہے نا. تو اگر یہ ظالم تھا تو اس وقت اس سے طلاق لیتی جب یہ آپ پہ پیسہ بھی خرچ کر رہا تھا، آپ کے بچوں کو بھی پال رہا تھا، شیلٹر بھی دیا ہوا تھا اس نے. اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں بھائی مجبوری ہے. تو اب جب بڑھاپا آ گیا نا، اب اس کو ترجیح دینی ہے آپ نے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عزت دار عورت ہوگی وہ یہی کرے گی، اور جو عزت دار نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کہ نچوڑ لو، اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح بڈھا ہو گیا. تو یہ اتنے بڈھوں کے کیس ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور یہ یورپ میں زیادہ ہیں جو وہاں مسلمان رہتے ہیں. میرے پاس ایک یورپ سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے وہ بھاگ کے آ گئے نا وہاں سے، کہنے لگے یار مفتی صاحب یورپ میں جو پاکستانی فیملیاں رہ رہی ہیں نا جو وہیں پیدا ہوئے، ان کے بڈھوں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. کہنے میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہاں عورتیں اتنی ماڈرن اتنی لبرل ہو گئی ہیں، بڑھاپے میں نہ بیٹا باپ کو پوچھ رہے ہیں نہ بیوی پوچھ رہی ہے، کیونکہ اب کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو. تو کہہ رہے ہیں وہاں تو سارے بڈھے مل کے ایک یونین بنائی ہوئی، وہاں بیٹھ کے تاش کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے، گھر میں تو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا میرا بھی یہی بڑھاپا ہوگا. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں اور جو خاندانی ہے. بوڑھا تو انگریز تو اور اس سے بھی آگے کی چیز ہے. میں نے کہا گھر میں رکھا ہوا تو ہے نا؟ کہہ رہے رکھا ہوا تو ہے، کسی کام کے نہیں ہم، کوئی نہ سنتا ہے ہماری نہ کوئی خدمت کرتا ہے. ذرا سے ہمیں غصہ آ جائے تو آگے سے ریپلائی پورا تمیز، کیونکہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہمارے، بس ہم زندگی میں خان ساما بنے رہے، کھلاتے پلاتے رہے، اب ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. ایسے باس میں نہیں بھائی، میں بار بار بتاؤں ساری عورتوں سے بدگمان مت ہو. بڑی بڑی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی وفا کرتی ہیں، جوانی میں بھی شوہر کو آڑے ترچے میاں کو برداشت کیا، بڑھاپے میں بھی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ بہت سی ایسی بھی ہیں بڑھاپے میں میاں سے ایسے ستاتی ہیں نا، کیونکہ میں نے بہت دیکھے ہیں روتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جو کہہ رہے ہیں یار اب ہم 2 ٹکے کے نہیں رہے. تو بیٹوں کو بھی ورغلا کے پھر بیٹے بھی وہی ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، سارے اس بڈھے کو طبیعت سے نہ چھوڑتے ہیں. بہت سے بڈھے آئے ہیں روتے ہوئے، اور میں فوراً کسی کی بات پہ یقین نہیں کر لیتا، انکوائری کرتا ہوں، جب صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر میں تبصرہ کرتا ہوں. تو یورپ میں تو بہت ہو رہا ہے، انگلینڈ میں اور ادھر ادھر نا، وہ بڈھے آخر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور سنا بھائی دوسری شادی کی بیان لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، پھر وہ سوچتے ہیں کاش ہم 4 کر لیتے یار. آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں اسی پہ. ہمارے ایک ریلیٹیو کے ساتھ بھی ایسا ہوا، یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہے. ہمارے انڈیا سے ایک رشتے دار آئے تھے، بڑے بدماش، ہم لوگ اصلاً تو پٹھان ہیں نا، تو بڑے بدماشیاں ان کی مشہور تھی وہاں پہ، تو بھاگ گئے وہاں سے نا، ٹھیک ہے. ان پہ ظلم ہوا تھا تو انہوں نے آگے سے اس ظلم کا جواب دیا. بلوائی آئے تھے گاؤں میں حملہ کرنے کے لیے، بلوائی نہیں ہوتے تو وہ آئے گاؤں پہ حملہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا، ان سے فائٹ کی، اور کچھ بلوائیوں نے مسلمان مارے تو انہوں نے بھی کچھ ان کے بندے مار دیے. پھر وہاں سے یہ بھاگ گئے. ظاہر ہے پولیس تو انہی کا ساتھ دیتی ہے نا، اکثر مسلمانوں کا ساتھ دیتی نہیں ہے پولیس وہاں پہ. تو پرانی بات ہے، پاکستان نیا نیا بنا تھا، یہ آ گئے یہاں پہ، شادی مادی ہو گئی، ان کی جاب اچھی لگی، امریکہ میں آفیسر بن گئی ہے. اب جب یہ سرجانی ٹاؤن میں رہتے تھے، ریٹائر ہو کے امریکہ سے آ گئے، ان کی عمر تھی 80 سال، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا، دور کے رشتے دار تھے ہمارے، میں ملنے کے لیے گیا.
یہ بات ہوگی جی 2003 کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. خاندان کے پہلے آدمی جنہوں نے سنتے ہی شاباش دی, ویل ڈن بیٹا, بڑا اچھا کام کر رہے ہو. میں حیران ہوا, میں نے کہا آپ پہلے خاندان کے آدمی ہو جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہو, اس پہ تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. سب کہتے ہیں بھائی کیا الٹا کام کر رہے ہو یار. پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا مجھے. انہوں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے اس کا. انہوں نے واقعہ سنایا, کہتے ہیں میں امریکہ میں یہ اچھا واقعہ میں نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے بھی سنا ہوا تھا, ان کا والدہ اور والد وغیرہ سے, اور تو یہ صرف ان کا اپنا سنایا ہوا نہیں تھا, یہ اور بھی میں نے سنا ہوا تھا. انہوں نے پھر ان کی زبان سے میں نے سنا. انہوں نے کہا میں امریکہ میں بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا اور اسسٹنٹ تھی میری ایک گوری بڑی خوبصورت سی اسسٹنٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ, اور اکثر وہ آدھے کپڑوں میں ہی ہوتی تھی. اب یہ ماشاءاللہ داڑھی والے نمازی, کہتے ہیں 6 مہینے ہو گئے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں, نظر بھی نہیں اٹھائی, بدنظری کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم نامرد تو نہیں ہو کہیں, آدمی ہی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں مرد ہوں. کہہ نہیں, پھر اس نے کہا شاید میں خوبصورت نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں, یو آر بیوٹیفل گرل, بہت اچھی خوبصورت عورت ہو تم, اور لڑکی ہو, اور کیا کر سکتے. کہہ رہے ایک بات تو ہے, یا تو میں بدصورت ہوں یا تو نامرد ہے, دونوں میں سے ایک بات ہے. کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا بھائی ہم لوگ پٹھان لوگ ہیں, اور ہاں نہیں. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی میں مرد ہوں, میری بیوی پاکستان میں, میرے 5 بچے ہیں. کہتے ہیں وہ انگریز نے کہا وہ کسی اور کے ہوں گے, تمہارے نہیں ہوں گے. اس لڑکی نے ہاں. کہتے ہیں پھر مجھے غصہ آیا. میں نے کہا بھائی ہم پٹھان لوگ ہیں, ہماری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, بچے کون پیدا کرے گا, ایسا نہیں ہے جیسے تمہارا کلچر ہے, ہم لوگ کیا نہیں ہوتا یہ. تو وہ کہتی ہے پھر حیرت کی بات ہے کہ بچے بھی تمہارے ہیں اور تم مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو, کیا مسئلہ کیا ہے. پھر کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ. تو کہتی ہے, میں نے کہا وہ لڑکی کہتی ہے ہم نے بڑے مسلمان دیکھے, نائٹ کلب میں تو بڑے ٹرکی مسلمان پہنچتے ہیں وہاں پہ, ہم نے تو بڑے مسلمان دیکھے ہیں. کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا مجھے اس واقعے کا نا ایک ایک لفظ یاد ہے, حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میرا حافظہ کیسا ہے. مجھ سے تو 20 دفعہ لوگ اپنا نام بتاتے ہیں, میں بھول جاتا ہوں, اور جب کوئی پرانا آتا ہے نا ملنے کے لیے اپنا تعارف یہ وہ, میں دوسرے پوچھ رہا ہوں کس لیول کا آدمی ہے, ایسا نہ ہو میں اس کو کام بندہ سمجھ کے نا تو پتا تو بتاؤ کون ہے, مجھے کل بتایا ہوتا مجھے یاد ہی نہیں رہتا. کیونکہ یہ دلچسپ واقعہ تھا, ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس لڑکی نے کہا کہ وہ کہا نا کہ ہم نے بڑے مسلمان دیکھے, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ نام کے مسلمان ہیں اور میں کردار کا مسلمان. وہ نام کے ہوں گے, میں کردار کا ہوں. اور اچھی بات ہے بھائی. پھر اس نے کہا اچھا اسلام اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے, مسلمان مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں دیکھتا ہی نہیں, اتنا اچھا ہوتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتایا اسلام یہ کہتا ہے. اس نے کہا پھر جو ہے نا وہ مجھے اسلام کے بارے میں نالج دو. تو اس زمانے میں ہمیں یاد ہے ان کا خط آیا تھا, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, تو ان کا یعنی یہ خط میرے سامنے تو نہیں آیا, لیکن ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ بھائی اس نے خط بھیجا تھا کہ ایک لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے, کچھ لٹریچر بھیجو. تو یہاں سے لٹریچر بھیجا گیا. یعنی ہمارے خاندان میں یہ خط کا واقعہ میں نے پہلے سنا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میں نے خط بھیجا اور یہاں سے کچھ لٹریچر گیا, انگلش میں کچھ کتابیں اسلام کے بارے میں, اور قرآن انگلش ترجمے کا بھیج دیا. کہہ رہے ہیں وہ ترجمہ پڑھ کے آئی قرآن کا, اور بھائی وہ تو کہہ رہی میں تو مسلمان ہونا چاہتی ہوں, اتنی زبردست کتاب ہے, اتنے زبردست احکام ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ کے میں نے اس کو مسلمان کرا دیا. کہتے ہیں وہ کہنے لگی اور کیا کیا کرنا چاہیے مجھے, اب بتائیں. کہتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے اپنا جو لباس ہے نا یہ تبدیل کرو. مسلمان عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھکی ہوئی ہوتی. اگلے دن آئی ہے بھائی فل برقعے میں آ کے کہنے لگی اور مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا شراب چھوڑ دو. کہتی ہے جب میں نے قرآن میں پڑھا شراب حرام ہے, اسی وقت میں نے نیت کر لی کہ اب شراب نہیں پیوں گی کبھی. اور کیا کرنا ہے جی, نماز پڑھنی ہے جی, پابندی, ساری باتیں ہو گئی. آخر میں کہنے لگے باپ مجھ سے شادی کر لیں. کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تمہیں بتایا میں 5 بچوں کا باپ ہوں. میری بیوی ہے پاکستان میں کیسے شادی کروں. تو اس کے الفاظ ہیں اس گوری کے کہ آپ نے جو مجھے قرآن دیا ہے اس میں تو لکھا ہے مسلمان ایک مسلمان ایٹ اے ٹائم کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے, 4, تو آپ کر لیں مجھ سے دوسری شادی. کہتے ہیں میں سٹپٹا گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ تو الٹا ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں, ہماری بلی کیا کر رہی ہے, ہمیں میاؤں کر رہی ہے, ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. کہہ رہے میرے ذہن میں آیا کہ میں کروں, خوبصورت لڑکی تھی اور خود پیشکش بھی کر رہی. کرے لیکن مجھے وہ بھی تو پٹھان ہے نا جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. ان کے وہی الفاظ تھے کہ میری وہ بیوی بھی تو پٹھان ہے نا ہماری طرح, اگر ہم پٹھان ہیں تو وہ بھی کیا ہے, وہ کدھر چھوڑے گی مجھے. اور کہتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار میں کر لوں گا تو اس کو لے کے جب میں پاکستان جاؤں گا میرے بچے کہاں میرے کو چھوڑیں گے, ایئرپورٹ پہ تو بچے میرے قتلے بنا دیں گے. کہہ رہے ہیں بڑا اس نے اصرار کیا. میں نے کہا بھائی میرے اندر ہمت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اس کو میرے الفاظ یاد تھے. اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا میں نام کا مسلمان نہیں, میں کردار کا مسلمان. کہہ رہا میں شرمندہ ہوا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے اسلام میں نا یہ ہر آدمی کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے, ایکچولی عدل ممکن نہیں, ایکچولی یہ نہیں ہوتا. دیکھو ہمارے اسلام میں 2 شادیوں کی اس صورت میں اجازت ہے کہ مرد برابری کر سکے اور میں عدل نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اس نے اپنے پاؤں زمین پہ مارا اور بولا تم نے بڑی خوبصورتی سے اپنی جان چھڑائی ہے اور کچھ, اور یہ کہہ کے وہ ٹاٹا ہو گئی, دوبارہ نہیں ملی کبھی. پھر پتہ چلا کسی سعودی نے اس سے دوسری شادی کی. شکر ہے سعودی کرتے ہیں یہ کام, ورنہ وہ کدھر جاتی.
लोग अरबों को ठरकी ठरकी तो बहुत कह रहे होते हैं लेकिन निकाह भी वो नहीं बच, वो तानों से नहीं बच। अभी एक सऊदी 90 साल ने शादी की है 18 साल की लड़की से। अब अल्लाह ही खैर करे, आगे इंतकाल ना हो गया हो कहीं हजरत का। वो एक बुजुर्ग थे ना, उन्होंने, मैंने बताया था ना वाकई, एक मौलवी साहब ने कहा एक कनाडा में एक लड़की पाकिस्तानी से सेट हो गई। अब वो जो पाकिस्तानी बाबा थे उनकी उम्र 70-75 साल। कनाडा में एक अंग्रेज लड़की सेट हो गई। भाई अब पता नहीं क्या देखा होगा उस अंग्रेज ने। तो मस्जिद के इमाम ने, सच्चा वाकया है, मुझे बताया कि वो मेरे पास आया, कहने लगा जी कैनेडियन लड़की आ रही है, शाम को 6 बजे मेरा निकाह है, इसके लिए क्या क्या चाहिए? कहते मैंने कहा आपकी जिंदगी चाहिए मुझे बस इसके लिए। शाम आपकी एज देख के लग नहीं रहा 6 बजे तक आप जिंदा रहेंगे, आपका जिंदा रहना क्या है ये चाहिए। ठीक, खैर तो वो कहते हैं वो चली गई। फिर पता चला किसी अरबी से शादी हुई है, पता नहीं वो अरबी सही था गलत था, वल्लाहु आलम। अरब में हर तरह के लोग होते हैं, नेक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बास ठरकी होते हैं वाकई, बस शादियां करके मजे उड़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छे भी लोग होते हैं, परहेजगार भी होते हैं। तो खैर अब जो असल वाकया मैं सुना रहा हूं ना, कहते हैं यार मैंने अपनी बीवी की खातिर उस लड़की के रिश्ते को ठुकराया, और कुछ दिनों के बाद जब मैं रिटायर हुआ हूं ना, तो मेरी बेगम मुझे वैसे ही छोड़ गई। समझ रहे हो? सारी औरतें, खुदा का वास्ता औरतों से बदगुमान नहीं कर रहा है, चंद आटे में नमक के बराबर ऐसी शरारती औरतें होती हैं। हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। कोई ऐसा ना हो कि आप अपनी बीवियों पे शक करना शुरू कर दो, अच्छा अभी तो तू समोसे खा रही है, मैं रिटायर हूंगा तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में मोहब्बत करो, वफा करो औरत के साथ। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी, इनके साथ हुआ ये वाकया, जैसे उल्टे भी होते हैं ना वाकयात। मर्द भी तो बास बेवफाई करते हैं, जब तक जवान है ठीक है, थोड़ा सा कुछ मसला हुआ छोड़ दिया उसको, तो मर्द भी तो बेगैरत होते हैं। तो दोनों में होता है रेशो। अच्छा कौन सा सवाल? बूढ़ों वाला अभी मैं करता हूँ, वो वाला सवाल दो जो खातून ने बूढ़े वाला पूछा है ना। अच्छा मैं करता हूँ, तो ये मैं वाकया कंप्लीट कर लूं। उन्होंने कहा वो जो गई है उसने सारे बेटों को भी मेरे खिलाफ वर्गलाया, ना कोई बेटा मेरे साथ ना कोई बेटी मेरे साथ, ये बुढ़ापे में मैं अकेला पड़ा हूं। फिर उन्होंने बताया कि अभी मुझे हार्ट अटैक हुआ कुछ दिन पहले, मुझे कोई उठाने वाला नहीं था घर में। और ये कह के वो ऐसे दर्द के साथ सुना रहे थे ना कि उनकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे और मैं भी रो रहा था उनके पास बैठ। फिर उन्होंने बताया कि इस बुढ़ापे में अब एक बेटी अपने शौहर के साथ मेरे पास आई है, मेरा दामाद और बेटी। बेटियां तो आपको पता है कि वो ज्यादा वफादार होती हैं। कह रहे बेटी अब इस बुढ़ापे में मेरे साथ आके वो गुजारा कर रही है और अकेला पड़ा हूं। तो कह रहा है फिर उन्होंने कहा कि मैं कर लेता तो, इन्होंने तो वैसे ही जाना था ठीक है, इन्होंने तो क्या करना था, वैसे ही जाना था। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, बहुत से मर्द खराब होते हैं, बहुत सी औरतें खराब होती हैं। मेरा मकसद ये है कि भाई अल्लाह रसूल के हुक्म को सामने रखो, जो होना है वो वैसे ही होके रहेगा, ये असल मकसद है। अगर ख्वातीन बुढ़ापे में अपने शोहरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, इस हालत में अगर शोहर की वफात हो जाए तो आप इन ख्वातीन के लिए निजात का क्या रास्ता है? क्योंकि इनके जाने के बाद एहसास हो जाता है कि मैंने उनसे अच्छा नहीं किया। एक शोहर की लाश पर बैठकर खातून बातें कर रही थी, मुझे माफ करना। बहू अपनी सास को कब्र में भिजवाती है टेंशन दे के। एक मैंने देखा, एक सास का इंतकाल हुआ, हम बच्चे ने ना सब कुछ देख रहे होते थे, अब वो सारी चीजें बचपन, बच्चे तो हर घर में घुसते हैं ना, अब मुझे वो सारे जो है ना वो वाकया याद आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है एक सास का इंतकाल हुआ हमारे महल्ले में। बहू कह रही है मैंने आपके साथ बहुत बुरे सलूक किए, मुझे माफ कर दो। जब जनाजा उठ रहा था ना, मैं छोटा बच्चा था, मैं जाके कहने वाला था कि अभी दोबारा जिंदा हो गई ना, फिर कहेगी मैं तो मजाक कर रही थी। अब तो पता है बेचारी जा ही रही है ना, वरना जिंदा हो जाए तो फौरन क्या कहेगी, मैं तो मजाक कर रही थी भाई, मैं सीरियस थोड़ी। तो ये औरत जो अपने शौहर के जनाजे पे कह रही है मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, अगर वाकई इसको दिल से निदामत है और शौहर के लिए दुआएं मगफिरत करती रहती है और इत्तिफाक से शौहर अगर जिंदा होके आ जाए तो ये अच्छा सलूक करेगी, तो फिर ये सच्ची तौबा है। अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा कबूल कर। लेकिन अगर यही केस है कि जो उस फांसी के फंदे वाले के साथ हुआ था, एक आदमी अल्लाह से दुआ मांगता था, ए अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। वो मुफ्ती रशीद साहब वाला क्या सवाल है? अच्छा, तो ए अल्लाह, वो एक आदमी कहता है ना गमों से तंग आया हुआ था, अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। एक दिन दरख्त के नीचे बैठ के दुआ मांग रहा था, एक बंदे को शरारत सूझी, दरख्त पे चढ़ के उसने फंदा बना के रस्सी का फेंका, ऊपर से रस्सी आ रही है, अल्लाह मौत दे दे, एकदम देखा फंदा, एकदम टेंशन में ये क्या है, ऊपर से आवाज आई, ए मेरे बंदे मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है, इसमें अपना सर डाल दे, मैं तुझे ऊपर उठा लूंगा। कहते अल्लाह यहाँ तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता अल्लाह यहाँ तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो अगर वो खातून जिसको एहसास हो गया कि अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और जनाजे पे रो रही है, माफिया मांग रही है, तो ये तो अल्लाह ही दिल की हालत जानता है ना। उसका यही है कि अगर वो जिंदा हो जाए कि बेगम मैं तो मजाक कर रहा था। वो एक मेहमानों के घर में ऐसा हुआ कि किसी के यहाँ मेहमान आ गए, घर में खाने को कुछ था नहीं, तो बीवी और मियाँ ने ये प्लान बनाया कि अगर हमने दाल ला के पेश कर दी ना तो ये कहेंगे देखो गरीब लोग दाल खाते हैं, तो हम ऐसा करते हैं। बीवी ने कहा मैं एक देगची गिराऊंगी, तुम पूछना बेगम क्या गिर गया, तो मैं कहूंगी भाई कोरमे का देग था वो गलती से गिर गया। आप कहना चलो